بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا پھر وہ تمہیں اسی میں پلٹائے گا، اسی زمین میں تمہیں پلٹائے گا. ساری اپنی دنیا میں جو تم نے چھلانگیں مارنی تھی، پلان بنانے تھے، منصوبے بنانے تھے، کمائیاں کرنی تھی، سارا کچھ کرنے کے بعد جہاں سے آئے تھے اسی کے اندر دوبارہ تم چلے جاؤ. وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا پھر دوبارہ تمہیں اسی سے ایسے نکالے گا جیسے نکالنے کا حق بنتا ہے، جیسے نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے. اردو اس عربی کی تعبیر کو بیان نہیں کر سکتی، لہذا کسی ترجمے میں آپ کچھ پڑھیں گے، کسی بات وہی کی ہوئی ہے لیکن اس کو زیادہ اچھا سے اچھا کرنے کی کوشش کی ہے جتنی اردو کی زبان پر عبور تھا کسی ترجمہ کرنے والے کو. لیکن کوئی بھی اردو میں ترجمہ کرنے والا عربی والی بات کو پورا پہنچا نہیں سکتا. تمہیں ایسے نکالے گا زمین سے، اخراج کرے گا تمہارا جیسا اخراج کرنے کا حق ہے، جیسے کرنا چاہیے، جیسے کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس طرح تمہیں زمین سے دوبارہ وہ نکالے گا. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بساط بچھا دیا، ہموار کر کے بچھا دیا. تم اس ہمواری سے مراد یہ نہیں ہے کہ ساری زمین بالکل پلین ہے، یعنی گویا تمہارے رہنے کے لیے اس کو بساط بنا دیا. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں پر چل سکو. اگر اللہ تعالیٰ ساری زمین کو خطرناک قسم کی پہاڑیوں اور گھاٹیوں کی طرح بنا دیتا تو آپ کو پتہ ہے بعض جگہوں پہ بندہ چل ہی نہیں سکتا، لیکن خداوند عالم نے ایسا بنایا اس زمین کو کہ انسان کے رہنے اور چلنے پھرنے کے لیے بڑا اس کو وسیع اور مناسب بنا دیا. قال نوح اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد دوبارہ حضرت نوح کیا فرما رہے ہیں؟ قال نوح حضرت نوح نے فرمایا، نوح نے کہا رب اے میرے پالنے والے، اے میرے پروردگار، انہم عصونی انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. بہت غور سے سنیں. نوح نے کہا اے میرے پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور اس کی پیروی کی ہے جس کے مال اور اولاد نے سوائے خسارے کے کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا اس کے لیے. یعنی میری قوم نے میری بات ماننے کی جگہ مالداروں کی بات مانی. دنیا جن کے پاس زیادہ تھی، یعنی ان کے سردار، ان کے مالدار جو تھے حضرت نوح کی قوم کے، وہ لیڈرز تھے قوم کے. حضرت نوح کے مبعوث ہونے سے پہلے مثلا جو لوگ لیڈ کر رہے تھے اس قوم کو، وہ کون تھے؟ مالدار. یہ قرآن مجید میں پہلے گزر چکا حضرت نوح کے قصے میں کہ جب حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے اللہ کے حکم سے، تو جب بھی وہ سردار، وہ مالدار، وہ وڈیرے وہ جب گزرتے تھے وہاں سے تو حضرت نوح کا مذاق اڑاتے. حضرت نوح کہتے تھے آج تم مذاق اڑا لو، ایک دن ہم تمہارا مذاق اڑائیں. اور ان کے جو جملے ہیں نا حضرت نوح کا مذاق اڑانے والے، وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. کہ حضرت نوح سے کہا کرتے تھے کہ جو تھوڑے بہت ان کے ساتھ مومن تھے ان سے بھی کہا کرتے تھے کہ بڑے بھائی تم لوگ سمجھدار ہو، ہم نے سمندروں میں تو کشتیاں دیکھی ہیں، یہ جہاں کشتی بنا رہا ہے بڑا سمجھدار، پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جہاں سے پانی کا کبھی گزر نہیں ہوا یہ وہاں کشتی بنا رہا ہے. بہت سمجھدار لوگ ہو تم، تمہاری کیا بات ہے عقل کی. طنز کرتے تھے، ہٹ کرتے تھے. کسی نے آ کر کہا کہ حضرت نوح سے کہ کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، ایک عنقریب
طوفان آئے گا تو اس میں پھر جو اس کشتی میں ہوگا بچے گا. تو اس نے آگے سے کہا کہ نوح آپ کو کشتی کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے سر میں اتنی ہوا بھری ہوئی ہے کہ آپ ویسے پانی کے اوپر آ جاؤ. اس طرح کے جملے، اور یہ ایک نبی نہیں، حضرت نوح رسول اللہ کے ساتھ کیا سلوک کیا. انسان ان الفاظ کی تکرار نہیں کر سکتا بعض اوقات کہ جو یہ اللہ کے نبیوں کو بولا کرتے تھے، العیاذ باللہ، خدا کی پناہ. لیکن انبیاء نے یہ سب کچھ برداشت، آپ ان کا حوصلہ دیکھیں، یہ سب کچھ برداشت کر کے پھر بھی ان کی ہدایت کے لیے تڑپ رہے ہوتے. ایسا نہیں ہے کہ نبی کو تانا سن کے تکلیف ہی کوئی نہیں ہوتی. قرآن نے گواہی دی ہوئی ہے، اے رسول ہمیں علم ہے کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے جب یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، آپ غمگین ہو جاتے ہیں ان کی باتیں، غم آپ پر آ جاتا ہے ان کی باتیں سن کے، ہمیں پتہ ہے. یعنی ایسا نہیں کہ رسول اللہ کو، اللہ کے نبی کو ہوتا ہی کچھ نہیں، ہوتا ہے. اگر سامنے بچہ ذبح ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مثلا کچھ ہوگا ہی نہیں، سب ہوتا ہے، بلکہ ہم سے زیادہ ہوتا ہے. ان کی یہ محبت والی صفات بھی ہم سے بہت کمال پر. جتنا آپ دیکھیں، جتنا انسانی صفات، کس کو ہم کہتے ہیں یہ اچھا انسان ہے؟ جس کے اندر انسانی صفات بہت، دوسرے انسانوں سے محبت، یہ اچھی صفت ہے. اگر آج کا ایک اچھا انسان دوسرے انسانوں سے محبت کرتا ہے، ان کے لیے کوشش کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، تو آپ سوچیں کہ یہ محبت رسول اللہ میں کتنی ہوگی دوسروں کے بارے میں. اب جب وہ کسی پہ ظلم ہوتا دیکھتے ہیں تو وہ تڑپتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے. انہوں نے تو اپنے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا اپنے ساتھ، تو بہت تکلیفیں انہوں نے برداشت کی. تو ایسا نہیں ہے، عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. لیکن حضرت نوح کیا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، اب یہ بد دعا کرنے جا رہے ہیں اتنے عرصے کی تبلیغ کے بعد کہ انہوں نے میری نافرمانی کی ہے. فالو کسے کرتے ہیں؟ فالو اپنے معاشرے کے مالداروں کو کرتے ہیں. آج بھی دیکھ لیں آپ، مالدار کی طاقت ہوتی ہے، وہ میڈیا میں پیسہ لگا کے پروپیگنڈا کروا لے، وہ کچھ کروا دے، عدالت میں حقائق کو بدل دے، کچھ بھی کر دے. اس کو میری بات نہیں مانی انہوں نے اس کو فالو کیا ہے جس کے مال اور اولاد نے کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا سوائے اس کے خسارے میں، یعنی تیرے ہاں، ورنہ دنیا میں تو بڑے طاقتور بنے ہوئے. اور یہ حضرت نوح کے زمانے کے جو بڑے لوگ تھے، اس بستی کے، اس شہر کے، جو سب سے پہلے مخالف تھے حضرت نوح کے. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے مکر کیا، بہت بڑا مکر. یعنی عوام کو مجھ سے دور کرنے کے لیے ان بڑے سرداروں نے مکر کیا، بہت بڑا، چھوٹا موٹا مکر نہیں کیا. اور یہ مکر کیا ہوتا ہے؟ حقیقت کو تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا. حقیقت میں کچھ ہوا ہے. آج کل جو کام زیادہ تر میڈیا کرتا ہے، مثال کے طور پر آج کل ایک تو جنگ ہوتی ہے نا، جو سپاہی لڑتے ہیں اور نیوی لڑتی ہے اور آرمی لڑتی ہے اور ایئر فورس لڑتی ہے. آج کل ایک جنگ جو ہر وقت جاری ہے، وہ میڈیا کی جنگ ہے. وہ کون سی جنگ ہے؟ وہ میڈیا کی جنگ ہے. تو میڈیا کیا کرتا ہے؟ آ کر جو اس کے مالک ہیں ان کے نظریات کو وہ فالو کر رہا ہوتا ہے، اور دنیا کی جو خبریں ہیں ان میں اس طرح توڑ موڑ کر کے لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں جو ان کے مفادات کو محفوظ رکھتے. بعض ایسے کہ جو 99 سچ بولتے ہیں ایک جھوٹ بولنے کے لیے، زمینہ ہموار کرنے کے لیے، تاکہ لوگ کہیں یہ تو سچی جگہ ہے، ٹھیک ہے، جب یہ اعتماد پیدا کر لیں تاکہ وہ جو اصل کام کرنا ہے وہ کر سکے، جگہ میڈیا کرتے. تو اس زمانے میں جو لوگ تھے، حضرت نوح فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا مکر کیا ہے مجھ سے لوگوں کو، یعنی لوگوں کو، عوام کو مجھ سے دور کرنے کے لیے. بہت مکار لوگ ہیں. صدق اللہ العلی العظیم.